بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست ہم نے ایک لیکچر کے لیے رکھی ہے، اور چونکہ ہم لائر ہیں اور وکیل کا جو تعلق ہے وہ قلم اور کتاب سے گہرا ہوتا ہے اور گہرا ہونا بھی چاہیے۔ تو ویسے تو ہر وکیل کو آنیسٹی کے ساتھ پروفیشنلزم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنا ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم پہلے مسلمان ہیں اور بعد میں وکیل ہیں، تو مسلمان کی حیثیت سے یا ایک مسلمان وکیل کے لیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ اس نے اپنی پروفیشنل رسپانسبلٹیز کو کس طرح ادا کرنا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج ایک لیکچر کا اہتمام کیا ہے۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عبد المہیمن صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب HOD ہیں اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے ہری پور یونیورسٹی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کئی کتابوں کے رائٹرز بھی ہیں۔ ان کی کچھ کتابیں پبلش بھی ہو چکی ہیں، کچھ پروسیس میں بھی ہیں۔ اسی طرح بہت اچھے سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، لیکچرز اور سیمینارز میں ٹائم دیتے ہیں، اور اسی طرح صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں۔ تو پروفیسر صاحب سے آج ہم جو ہے وہ یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک وکیل کی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر عبد المہیمن صاحب سے کہ وہ آج کے اس موضوع پہ جو ہے وہ ہم سے مخاطب ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر عبد المہیمن صاحب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو نعیم صاحب میں آپ کا اور لیگل ڈسکشنز کی پوری ٹیم کا، وقاص صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس نشست کا اہتمام کیا ہے، اور میں طاہر صاحب آپ کا اور جتنے معزز وکلاء اور ہماری بہنیں بیٹیاں تشریف لے کر آئی ہیں، میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نہ صرف یہ آج کا لیکچر بلکہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ جو سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں، میں نے اس میں ایک آدھ ویڈیو میں نے ان کے ساتھ شرکت بھی کیا، اور میں نے اس میں بھی یہی بات کی تھی، اور یہاں بھی میں اسی بات سے شروع کرتا ہوں کہ ہمارے عمومی رویے یہی ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک تو اچھا ہو جائے، یہاں پر انصاف ہو، یہاں پر سب کے لیے برابر مواقع ہوں، خواتین کے لیے برابر مواقع ہوں، خوشحالی ہو، اور مجھے اس کے لیے کرنا کچھ نہ پڑے، میں اپنے کام سے کام رکھوں، اپنی ڈیوٹی کروں، میں گھر چلا جاؤں اور سب کچھ اچھا ہو جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اب یہ جو لیگل ڈسکشنز کی جو یہ ٹیم ہے، ان کی جو کوشش ہے، یہ وہ اس راستے سے ہٹ کے تھوڑا سا ایک طریقہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اب راستہ کوئی بھی نہیں ہے۔ پچھلے 75 سال سے ہم پڑھتے پڑھاتے لکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آج ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کسی راستے پر جا رہے ہوں، آپ منزل پہ نہ پہنچ رہے ہوں، تو آپ فوراً وہ راستہ تبدیل کرتے ہیں۔ آپ دوا لے رہے ہیں، اگر آپ کا علاج نہیں ہو رہا تو آپ دوا تبدیل کرتے ہیں، ڈاکٹر تبدیل کر دیتے ہیں، ڈرائیور اور آپ اپنا مزدور 1 منٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ تعلیمی نظام ہمیں کہیں بھی نہیں لے کے جا رہا۔ تو ہم اس کو جب چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہیومن مائنڈ جو ہے وہ چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اقبال نے بہت پہلے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اور یہی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اپنا پیغام لے کر آئے تو آپ کو بھی یہی جواب ملا تھا کہ ما وجدنا علیہ آباءنا ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم یہ نئی باتیں ہم نہیں سن سکتے۔ وما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانے بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی پھرتا ہے، تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل ایک راستہ ہے، اور اسی کے ذریعے آپ جو ہے انشاءاللہ وہ امید کر سکتے ہیں، ورنہ جس راستے پہ چل رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ اس میں اب بہتری آنی ہوتی تو ابھی تک آ گئی ہوتی۔ اور آج ہم 75 سال کے بعد، اب کل میری یہ کانسیپٹس میں ٹاک ہے، اٹک کانسیپٹس میں، اور یونیورسٹی آف ایجوکیشن 2 ٹاکس ہیں وہاں پہ۔ اس میں جو ہم پیغام پاکستان کے جو 3-4 اس میں جو ٹاپکس ہوتے ہیں، میں ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ پہ وہاں بات کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ رول آف یوتھ، ویمن اور ٹیچرز
سوسائٹی کو بہتر کرنے میں، پاکستان کو بہتر کرنے میں، اسٹریس اینڈ اینگر مینجمنٹ. اور اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کور ہیومن ویلیوز، یعنی کہ یونیورسٹی کے وائس چانسلرس کو، فیکلٹی کو، اسٹوڈنٹس کو آج 75 سال کے بعد ہم بیٹھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ بنیادی انسانی اقدار جو ہیں، اسی پہ میں اپنی بات ختم بھی کروں گا آج، کہ یہ ہمارے اندر جو ہیں وہ آنی چاہیے. اب بنیادی انسانی اقدار کیا ہیں؟ سچ بولیے، ایمانداری، وقت کی پابندی، دوسروں کا احترام. یعنی ایک چیز ہمارے پاس ہے تو ہم تو کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے اس کے اوپر بات کریں. جو چیز نہیں ہے ہم اس کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اور 1 منٹ کے لیے آپ بنیادی انسانی اقدار کو چھوڑ کے بنیادی انسانی اعضاء کی بات کریں، یعنی سب سے جو بیسک ہمارے آرگنز ہیں وہ ہمارا دل اور ہمارا دماغ ہے. ایک جسم میں سے یہ 2 چیزیں نکال دیں تو کیا بچتا ہے؟ اسی طرح آپ انسان میں سے جب بنیادی اقدار، یہ ویلیوز نکال دیں تو کچھ بھی نہیں بچتا ہے. اسی لیے اقبال فرماتے ہیں کہ تن بیروح سے بیزار ہے حق، خدا زندہ زندوں کا خدا ہے، خدا مردوں کا خدا ہی نہیں ہے. تو آج کی جو ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہم گفتگو تھوڑی سی کریں گے، مجھے تھوڑا سا آئیڈیا اگر ہو جائے، ٹائم ہمارے پاس کتنا ہے تو میں اس حساب سے ٹھیک ہے. شکریہ. جیسا کہ نعیم صاحب نے ابھی کہا کہ ہماری جو ہے وہ بحیثیت انسان ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہی جو 2-4 شناختیں ہیں، جب تک ہم اپنی پہلی شناخت کو نہیں سمجھیں گے، دوسری اور تیسری، اور پھر آ کر آپ شاید اگر اس سے پہلے والی اپنی شناختوں کو نہیں آن کر سکے اور نہیں سمجھ سکے تو پھر بطور وکیل بھی شاید آپ نہ سمجھ سکیں. اسی طرح میں بھی اپنی پہلی شناختوں کو اگر میں نہیں سمجھ سکا، ان کو میں نے آن نہیں کیا، تو بطور استاد میں بھی اپنی شناخت کو ہے وہ نہ آن کر سکتا ہوں، نہ سمجھ سکتا ہوں، نہ میں اس کا حق ادا کر سکتا ہوں. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ جو ایک لیکچر ہوتا ہے جس میں ایک بندہ بولتا رہتا ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ سنتے رہتے ہیں، اس سے آپ کے خیال میں کتنی بات جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے؟ ان پرسنٹیج آپ کے خیال میں کتنی فیصد بات سمجھ میں آتی ہے ایک لیکچر سے؟ 30%. آپ متفق ہیں یا کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں؟ جی، میکسیمم آ جاتی ہے. ٹھیک. انشاءاللہ یہ ہمارا ایک بالکل ابتدائی ایک آج کا سیشن ہے، پھر اس کو ہم ایکسپینڈ کریں گے، چاہے کورٹس میں کریں، چاہے یونیورسٹی میں کریں، اپنے سارے لائرس کو ہم اس میں کور کریں گے. پھر میں آپ کو پاور پوائنٹ پہ بتاؤں گا کہ ریسرچ بتاتی ہے کہ ایک لیکچر سے آپ 5% سیکھتے ہیں. 95% میری باتیں آج آپ بھول جائیں، یہ ریسرچ بتاتی ہے. اگر اس 5% کو آپ 10% کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پڑھنا ہوگا. ریڈنگ سے آپ 10% سیکھتے ہیں، آڈیو ویژول 8 سے آپ 20% سیکھتے ہیں. ڈیمونسٹریٹ کریں آپ کے سامنے کرسی کیسے بنتی ہے تو 5% سمجھ آئے. آپ کتاب پڑھیں کرسی کیسے بنتی ہے تو آپ کو 10% سمجھ آئے گی. آپ کو دکھاؤں یہاں پہ اور ساتھ ساتھ بتاتا ہوں 20%. آپ کے سامنے کرسی بنائی جائے تو 50% سمجھ آتی ہے. گروپ ورک آپ کو دے دیں تو 75% لرننگ ہوتی ہے. اور دوسروں کو لیکچر دینے سے اور پڑھانے سے اپنی لرننگ 95% ہوتی ہے اور آپ کو صرف 5%. تو اس کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو ہم نے ڈسکشن کرنا ہے. میں بولتا رہوں اور آپ یہاں سے آخر میں چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پلے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. انسان اشرف المخلوقات ہے، کوئی شک تو نہیں ہے اس کی، کوئی دو رائے تو نہیں ہے اس کی. گڈ. یہ کس نے کہا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے؟ رب نے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ انسان جو ہے وہ تمام مخلوقات سے سب سے بیسٹ ہے. ٹھیک. یہ قرآن میں ہے یا مطلب حدیث میں؟ قرآن. تھینک یو ویری مچ. وقاص بھائی اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں؟ انسان کے اچھا 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے یا نہیں ہے، اور یہ کس نے کہا اور یہ کہاں پہ لکھا ہو. 1 منٹ کے لیے اس کو چھوڑ کے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یس پلیز. یہ انسان کو جو عقل عطا کی ہے، گڈ گڈ. یہ اس سے پھر دوسری مخلوقات سے ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. کیا بات، کیا میں ادھر ہی آنے والا تھا. اس کو 1 منٹ کے لیے چھوڑ کے ہم دیگر مخلوقات سے ہم بہتر ہیں. اشرف کا یہی مطلب ہوتا ہے، ہماری عزت بھی زیادہ ہے، ہم بہتر ہیں.
تو وہ کس بات کی بنیاد پر ہے؟ ایک عقل کی بنیاد پہ، دو دوسری کوئی اور چیز جو ہمارے پاس ہے جانداروں کے پاس نہیں ہے، دوسرے جانوروں کے پاس، دو، اور تیسری کمیونیکیشن کی جی وہ شعور کے ذیل میں آ جاتی ہے۔ تیسری بات جو وقاص صاحب نے کہی ہے کہ آپ کا سٹرکچر جو ہے وہ سانپ کی طرح اور بچھو کی طرح نہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آپ کی جو ہم نے سٹرکچر ہے وہ اچھا ہے، گڈ۔ اب یہ بتائیے کہ جاندار دیگر جو جانور ہیں ان میں عقل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی تو ہوگی سر، کیونکہ وہ جیسے کھاتے پیتے ہیں، جیسے شکار بھوک لگتی ہے، یہ عقل یہ مائنڈ سے یہ کو ہوتا ہے کہ جب یہ چیز کھائیں تو ہماری بھوک ختم ہو۔ گڈ، تو عقل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے جی۔ جانوروں میں عقل ہوتی ہے وقاص بھائی یا نہیں ہوتی؟ یہ ہمارا اتنا معلوم نہیں ہے لیکن اپنے مخصوص اس میں سرکل میں۔ آپ کے خیال میں میم جانوروں میں عقل ہوتی ہے، سر کے خیال میں نہیں ہوتی؟ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں؟ جلدی جلدی آنسر دینے، ٹائم نہیں ہے ہمارا۔ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں؟ یہ میرا اگلا سوال تھا، پڑھے لکھے ہیں یا نہیں؟ بولے نا، پڑھے زیادہ پڑھے لکھے یا تھوڑے پڑھے لکھے؟ تھوڑے پڑھے لکھے۔ پاکستان میں لٹریسی ریٹ کتنا ہے؟ نہیں بھائی 50 کے آس پاس۔ 50 میں کیا وہ لوگ شامل ہیں جو اپنا نام لکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ اس حساب سے آپ زیادہ پڑھے لکھے یا تھوڑے پڑھے لکھے؟ آپ بہت پڑھے لکھے، پڑھے لکھے لوگ، بہت پڑھے لکھے۔ اب بہت پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں کیسی ہوتی ہیں؟ بہت پڑھے لکھے لوگوں جیسی، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پاکستان کا فلیگ، پنکھا ہے، ٹھیک ہے، اسپیکٹیکل سے ایک دم ایک آنسر، ابھی کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے آنسر دینے ہیں، یہ نہیں کہنا کہ جانوروں میں عقل ہے یا نہیں ہے۔ ایک بات کرنی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسی کا ہی ہے سب کچھ، خالق بھی اور مالک بھی وہی ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، شروع اللہ سے ہوتا ہے سب کچھ۔ یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو عقل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ سر یس یا نو میں آنسر کر سکتے کر سکتے، کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اللہ ایک ہے، بس ہے۔ نہیں کر سکتے، ہم اس پر کیوں ایمان رکھتے ہیں؟ کچھ چیزیں عقل سے اوپر ہوتی ہیں۔ صرف نہیں کر سکتے، یہاں سے سارا یس، یہاں سے نو کر سکتے، پھر یس۔ اب اور کسی بات کو چھوڑ دیں، سب کچھ پہ ایگریمنٹ ہے، سب کچھ پہ ایگریمنٹ ہے۔ اب اگر اللہ پر ہی ایگریمنٹ نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہی ہمارا جہاں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے وہاں سے ہی ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ آپ کا پہلا ہوم ورک ہے۔ آج آپ جا کے، آپ کو 2-4 ہوم ورک ملیں گے، یہ آپ کا پہلا ہوم ورک ہے کہ آپ جا کے پوچھیں اور سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ۔ سر ایک کوشچن ہے، یس پلیز۔ جو مسلمان نہیں ہوتے جی تو پھر ظاہر بات ہے مسلمان ہونے کے لیے کچھ چیزیں ان کو آپ مانیں گے تو مسلمان، صحیح بات ہے، صحیح ہے۔ جو نہیں مانتے، جو دائرہ اسلام سے باہر ہیں، تو وہ پھر اپنی ایک دم سے تو ان کو یقین نہیں ہوتا کہ there is a God، نہیں تو وہ پھر اپنی عقل سے کچھ چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں، وہ اسے پڑھتے ہیں یا سرچ کرتے ہیں یا کچھ، تو وہ پھر وہ اس چیز تک تب ہی پہنچ سکتی ہے۔ یہ بڑا اہم بات ہے، میں تھوڑا سا اس میں وہ کمنٹ کر کے تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہ جو معاملہ ہے ہمارا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آگے ان کی 5 صفات بیان ہوئی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ اور اگر سائنس کے مطابق یہ چیز ہوتی تو سائنس 1 منٹ بھی نہیں لگاتی پھر اس کو ایکسیپٹ کرنے میں، وہ 1 منٹ میں بھی اس کو وہ کہہ دیتی ہے کہ یہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا۔ بہرحال آپ اس کو کسی اور نشست کے لیے رکھیں، اور اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ وہ اپنے سے بات کریں تو ہم صرف ایک کو دیکھتے ہیں، جی اس نے سارا کچھ اپنی کلائی کر دیا، لیکن وہ رب کو نہیں پا سکتا۔
سائنس نہیں مانتی کیونکہ سائنس مانتی ہے. سائنس میں بھی اختلاف ہوتا ہے، سائنس کو یہ ایک چیز نہیں ہے، اور جو آپ نے عقل کی بات کی تو عقل میں بھی اختلاف ہے. یہی بات. تو ہمیں گاڈ اللہ کے معاملے میں ہمیں ایک اس پر آ جانا چاہیے، ایک اس پر آ جانا چاہیے، چاہے وہ یہ والی بات ہو چاہے وہ والی بات ہو. نہ آپ کی بات غلط ہے، نہ یہ غلط ہے، نہ وہ غلط ہے، لیکن کیا اس پر ایگریمنٹ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ مسلمان ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ جی ہمیں شروع سے یہ چیز بتائی گئی ہو؟ ہمارے لوگوں سے ہمارے بالکل بالکل ہمیں بتائی بھی ہوتی جب ہے. ہمیں کہا ہے اللہ ایک ہے تو ہم نے نہیں پوچھا کیوں اللہ ایک ہے، یہی ہم نے بات. اس پر اسی طرح مان لیا ہے کہ اللہ ایک ہے. ہم آگے ہم نے اس خدا کو اسی طرح مان دوسری تیسری شناخت پہ پھر میں اس پر آتا ہوں اور ہم اس پہ بات کرتے ہیں. بہرحال یہ میں نے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ دیا کہ ہمیں یہ ہم آپ سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ نہیں ثابت، لیکن میں نے سوال آپ کے لیے ایک چھوڑ دیا. اب واپس میں آتا ہوں ادھر ہی کہ جانوروں میں عقل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیا فیصلہ ہوا آخری؟ نہیں ہوتی. ہوتی ہے. چلے اختلاف رائے تو رہے گا اس دنیا میں، یعنی وہ آپ ختم کرانا چاہتے ہیں تو نہیں ہو سکتا. تھوڑا سا اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کے لیے عقل ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے سیو کر سکتے ہیں، تو عقل ہے تو وہ سیو کر سکتے ہیں. لیکن انسان کھاتا بھی ہے تو عقل سے کھاتا ہے. صحیح ہے. کیا چیز کھانی ہے میں جانوروں میں عقل ہوتی ہے تو پھر انسان اور جانور میں بھی فرق نہ ہوتا. اللہ نے صرف یہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ میں آتا ہوں اس کی طرف. یہ میں کل بھی میری ٹاک ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ پر ہے اور میں پی ایچ ڈی میں ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ پڑھاتا ہوں. تو یہ آپ کے اس سے ایک الگ ٹاک ہوگی جی کہ اختلاف کو ہمیشہ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، اس کے اوپر پھر کسی وقت وہ کریں گے. ایک آسان سی مثال ہے، ایک گائے راستے پہ جا رہی ہے اور سامنے ایک بڑا سا نالا آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ سے راستہ بنا ہوا ہے، وہ یہاں سے گھوم کر اس نے آگے جانا ہے، تو وہ اس نالے میں گر جاتی ہے یا وہ راستہ ادھر سے بنا کے جاتی ہے؟ سامنے دیوار آئی ہے، اس کو ٹکر مار کے توڑنے کی کوشش کرتی ہے، وہ یہاں سے نکل کے جاتی ہے. نکل اس کو یہ بات کس نے بتائی ہے کہ میں یہ گر جاؤں گی، نالی میں گروں گی تو مجھے لگے گی؟ عقل کیسے کام کرتی ہے؟ عقل کو کام کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ بھینس جب گھاس کھاتی ہے تو بندہ تو گھاس نہیں کھاتا، بندہ نہیں کھاتا. پھر اس کی عقل کدھر گئی؟ لیکن بندہ ساتھ کھاتا ہے. جو چیز بنائی ہوئی ہے وہ چیز ہے. آقا علیہ السلام نے کیوں منع فرمایا کہ ایک کے سامنے کو دوسرے کو ضبط نہ کرے؟ اچھا یہ مجھے بتائیے، ٹھیک ہے یہ ساتھ ساتھ آپ کے کویسچنز جو ہیں یہ آتے رہیں گے اور ہم ان پہ بات بھی کرتے رہیں گے. مجھے بتائیے نا کہ یہ جو ہمارا دماغ ہے یہ کس کی مدد سے کام کرتا ہے؟ 5 سینسز سے، حواس خمسہ سے کام کرتا ہے. گڈ. آنکھ کیا کرتی ہے؟ آنکھ کیا چیز ہے؟ کیمرہ ہے. آنکھ تصویر بناتی ہے. گڈ. یہ لینس ہے، یہ تصویر بنا کے کہاں بیچتی ہے؟ برین کو بیچتی ہے. برین کیا کرتا ہے؟ انٹرپریٹ کرتا ہے اس چیز، جائزہ لیتا ہے. اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ میسج جاتا ہے اس کو. ہماری باڈی میں بہت سارے سسٹم ہیں جس میں سے ایک نروس سسٹم ہے، ٹیلی فون کا نظام ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ دماغ جو ہے یہ پھر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کس کو حکم دیتا ہے، اسی حساب سے وہ حکم دیتا ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. وہ اگر آپ کے سامنے شیر آئے تو آنکھ کیا کرتی ہے؟ اس کی تصویر بناتی ہے اور دماغ کو بھیجتی ہے، تو دماغ فوراً فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کرسی نہیں ہے، یہ الماری نہیں ہے، یہ شیر ہے. وہ کسی کے سامنے شیر آیا نا تو جب پوچھا کہ آپ کے سامنے شیر آئے تو آپ کیا کریں گے؟ کہ ہم کیا کریں گے، آپ جو کچھ کرے گا. دماغ فیصلہ کر کے ٹانگوں کو حکم دیتا ہے کہ اب آپ یہاں سے نکل لیں گے. ٹھیک. عقل جو ہے، یا پھر آپ یہ میں محسوس کر کے مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ محسوس کر کے میسج جا رہا ہے دماغ کو، تو مجھے پتہ لگ رہا ہے یہ پینسل ہے یا یہ پین مارکر ہے یا یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. یا آپ سن کے، نعیم بھائی کو میں نہیں دیکھوں گا لیکن میں سن کر اور چکھ کر میں فیصلہ کرتا ہوں. تو عقل اس سے کام کرتی ہے. تو گائے کی آنکھ بناتی ہے تصویر، وہ بھیجتی ہے دماغ کو، دماغ اس کو چلاتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. سب سے انٹیلیجنٹ برڈ کون سا ہوتا ہے؟
پرندہ سب سے ذہین پرندہ کون سا ہے؟ ایگزیکٹلی سب سے لمبی عمر بھی اس کی ہوتی ہے. میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، ضمناً مجھے یاد آ گئی، انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی کسی وقت. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپ ایک نفلی روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوزخ کی آگ سے اتنا دور لے جاتا ہے کہ ایک کوا پیدا ہو اور اڑنا شروع کرے، اور اپنے مرنے تک وہ جتنا فاصلہ طے کرے گا ایک نفلی روزے سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آپ کو اتنا دور کر دیتا ہے. اور جو لوگ اپنی عمر چھپاتے ہیں نا تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے زمانے کے کوے بھی مر گئے ہیں، آپ کہتے ہیں ہماری اتنی عمر ہے. یہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے. آپ کا دوسرا ہوم ورک ہے، آپ نے گوگل کر کے دا انٹیلیجنس آف کرو، ایک اس کا کھانا جو ہے نا وہ کہاں پہ رکھا ہوتا ہے اور وہ کیسے کیسے کیسے، یہ گھوڑا کتنا عقل مند ہوتا ہے، یہ کتا کتنا عقل مند اور وفادار ہوتا ہے، یہ کتنے پہچانتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی عقل سے کام کرتے ہیں. یہ تھرسٹی کرو جو ہے یہ اس کنی کے دماغ نے کام کیا تھا. یہ بتائیے کہ جب ایک چیز تھوڑی دیر کے لیے سر ہم یہ کہتے ہیں کہ جانوروں میں عقل ہے، تو ایک چیز جانوروں کے پاس بھی ہے آپ کے پاس بھی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ اشرف المخلوقات؟ وہ نمبر 2 ہے، وہ نمبر 2 ہے. پھر ہم نمبر 3 پر آئیں گے. ابھی پہلی بات کر رہے ہیں ہم عقل کی کہ آپ کے پاس بھی عقل ہے اور جانور کے پاس بھی عقل ہے. تو یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات؟ تو وہ شعور میں آ جائے گا، وہ شعور میں صرف عقل کی بنیاد پر. دنیا بنائی ہے نا کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات، تو وہ اس نے کہیں پہ کہاں ہوگا نا کہ میں نے اشرف المخلوقات بنایا. میں تو وہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں نا، مجھے تو وہ آیت چاہیے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ آپ اشرف المخلوقات. یہ تو ہے، یہ تو ہے. اور فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے تمام انسانوں کو عزت دی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو گھوڑے پر عزت دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعیم بھائی کی اور میری، کالے اور گورے کی، اور ہندو کی اور عیسائی کی، سب کی، ایک چھوٹے کی اور بڑے کی ڈگنیٹی آف پرسن ایک جیسی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ان بے زبانوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کا اپنا مقام ہے. تو عقل کی بنیاد پہ آئندہ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھنے سے پہلے 2-3 مرتبہ سوچ لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ سوچ ضرور لیں کیا ہم نے اشرف المخلوقات کو اون کیا ہے. اس کے بعد دوسری شناخت، اس کے بعد تیسری شناخت، اس کے بعد بطور وکیل ہماری کیا ذمہ داری ہے. شعور، کیا تمام انسانوں میں ایک جیسا شعور ہوتا ہے؟ نہیں. آپ کا تو کام یہ ہے، آپ کے پاس کیسے کیسے مجرم آتے ہیں. کیا یہ باشعور انسان ہے جو یہ جرم کرتے ہیں؟ کیا یہ باشعور انسان؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شعور کی بنیاد پہ جس کا شعور بہتر ہوگا، جو حق اور سچ کا بہتر فیصلہ کر سکے گا، کیا وہ اشرف المخلوقات ہوگا، یا جس کے پاس بالکل شعور نہیں ہے وہ اشرف المخلوقات؟ اس کے اوپر بھی کوشچن مارک لگا کے آگے بڑھ جاتے ہیں. ساخت، قرآن میں یہ لکھا ہے کہ آپ کی ساخت اچھی ہے. جس ساخت کو ہم اچھا کہتے ہیں، جس ساخت پہ ہم فخر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، جس شکل پہ آپ فخر کرتے ہیں اس کو اللہ دیکھتا ہی نہیں. ولا ينظر، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الوانکم، اور نہ آپ کے رنگوں کو، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ آپ کے دل اور آپ کے معاملات کو دیکھتا ہے، جو بہت خوبصورت ہے. بہت زیادہ اشرف المخلوقات ہے، اور ایک انتہائی بدصورت جس کی ایک ٹانگ ہی نہیں ہے، جس کی آنکھ ہی نہیں ہے. تو جس کی ساخت زیادہ اچھی ہے پھر وہ اشرف المخلوقات ہوگا، جس کی ساخت ہی ٹھیک نہیں ہے وہ تو اشرف المخلوقات نہیں ہے اس حساب سے. تو تیسری بات بھی، اس پر بھی اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہنے سے پہلے وہ ایجوکیشن سسٹم جس نے سب کچھ ٹھیک کرنا تھا. ہر معاشرے میں مسائل ہوتے ہیں، مسائل کا ہونا کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، مسائل کا مسلسل رہنا پرابلم ہے. چلتے چلتے انسان گر جاتا ہے،
گرنا کوئی پرابلم نہیں ہے، گرے رہنا پرابلم ہے، اٹھنے کی طاقت نہ ہو تو پرابلم ہے. میں آپ کو کہتا ہوں اٹھیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، تب یہ پرابلم ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ گر چکے ہیں، یہ ایک پرابلم ہے. تو جب اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس ملک میں، 217 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں جہاں پہ 55,000 پروفیسرز ہیں، 35,000 سے زیادہ مدرسے ہیں جہاں پہ 25 لاکھ سے زیادہ علماء کرام ہیں، 25.5 لاکھ اساتذہ کرام پرائیویٹ سکولوں میں کام کرتے ہیں، 17.5 لاکھ ٹیچرز گورنمنٹ سکولز میں کام کرتے ہیں. تو یہ ایجوکیشن سسٹم جس نے سارے مسائل کو ختم کرنا ہے، یہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے. نمبر 1، یہ ایجوکیشن سسٹم ایک قوم نہیں بنا پا رہا. بیکن ہاؤس سے اور مدرسے سے نکل کے آنے والے آپس میں بات بھی نہیں کر سکتے، یہ قوم کیسے بنے گی؟ یہ ایجوکیشن سسٹم مقاصد کا تعین نہیں کرتا، یہ آپ کی ترجیحات آپ کو نہیں بتاتا، یہ ایجوکیشن سسٹم نئی بات نہیں کرنے دیتا، اور یہ ایجوکیشن سسٹم سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتا. آپ نے کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ انسان کیسے اشرف المخلوقات ہے، کیونکہ آپ کو کسی نے انکریج ہی نہیں کیا یہ سوال کرنے کے لیے. صفائی نصف ایمان ہے. آواز نہیں آتی، تھک گئے ہیں بچے آج کورٹس میں، آج زیادہ محنت کی بات اتنی غور سے سن رہے ہیں، ہو گئے ہیں. 5% کا انہوں نے کہا کم از کم 5% تو آپ زیادہ ہونا جی اس سے تھوڑا سا. تو صفائی نصف ایمان ہے. آواز نہیں آ رہی. بالکل. اگر میں کہوں کہ صفائی نصف ایمان ہے نہیں ہے تو میری بات مانیں گے؟ نصف ایمان ہے نا. میں کہتا ہوں کہ نہیں. دیکھیں وکیل ایسے تو بات نہیں مانتے نا، وکیل ایسے تو بات نہیں مانتے. وکیل تو پھر ان کو قائل کرنا تو مشکل بات ہے. ٹھیک ہے، ججز نہیں مان. دیکھیں نا اب میں یہ ابھی اسی پہ آگے ہماری چل کے دیکھیں ایسے ہی بدنام کیا ہوا نا لوگوں نے، یہ ایسے ہی بنا. آج میں نے بچوں سے کہا، میں نے بیٹا میں جا رہا ہوں کلاس، کہتے ہیں سر میرے 2 سوال ہیں آپ نے وکیلوں سے پوچھنے ہیں. تو یہ میرا آج کا اخبار آپ کے سامنے ہے. اس کا آج پہلا حصہ کالا کوٹ میں نے کالم لکھا ہوا ہے، اس کا دوسرا انشاءاللہ کل ہوگا. اور میں نے کوشش کی ہے کہ یہ آپ کا امیج جو ہے جس کے بارے میں یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے، اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں. دیکھیں نا اب یہ کتنی بامانہ بات ہے کہ ہم بیچ میں ایسے ہی جو ہے یہ، لیکن یہی جج جو بات نہیں مانتے، کل وہ وکیل تھے ایسے ہی تھا جی. چلیں جی چلیں جی نہیں، اب انشاءاللہ یہ نعیم بھائی نے اور وقاص صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا اس کو ہم آگے تک لے کے جائیں گے. یہ ایسے نہیں ہے، پورے معاشرے میں ہم اس سے انشاءاللہ جو بہتری لانے کی کوشش کریں. اچھا سر، کسی بندے نے کہا کہ دوسرے کے لیے جج اور اپنے یہ کیسے ہی ہے. چلیں جی ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم کتنے کس چیز کے ہم ذمہ دار ہیں، اور ہماری آخر میں ڈیوٹی ہے کہ اچھا اب میری بات آپ ایسے ہی تو نہیں مان لیں گے. میں کہوں کہ صفائی نصف ایمان ہے اور نہیں ہے تو آپ مانتے ہیں؟ مانیں گے تو نہیں؟ سچ مانیں گے تو نہیں؟ تو کاش بھائی نہیں مانیں گے، ماننی بھی نہیں چاہیے. گڈ. یہ مجھے بتائیے کس نے کہا ہے صفائی نصف ایمان؟ اب وکیلوں کو قائل کرنا مشکل کام ہے نا، مشکل ہے جی. سنا دیں حدیث سنا دیں. اگلا لیکچر جو ہے ملٹی میڈیا اور بورڈ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. میں تو اب ادھر ہی کرتا جا رہا ہوں. جی جی کیا کہا ہے آقا نے، کیا فرمایا؟ عربی میں بتانا ہوگا جی. یہی ہے. اللہ کرے کہ آواز وہاں تک نہ گئی ہو. جی اللہ اکبر. جی کوئی بات نہیں ہے. الطہور شطر الایمان. الطہور شطر، طہور کا معنی بتا رہے طہارت، پاکیزہ. اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کلیننس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں النظافہ. نظافہ، کلیننس، صفائی. طہور پاکیزگی، پیوریفیکیشن. آقا نے فرمایا کہ جو طہارت ہے، شطر کا مطلب ہوتا ہے حصہ. طہارت ایمان کا، آپ نے اس کا کیا ترجمہ کیا؟ صفائی نصف. آدھا ایمان صفائی، آدھا ایمان نکاح، باقی تو کچھ ہے ہی نہیں. نمازیں شمازیں تو کچھ ہے ہی آدھا ہی.
آپ 10 دفعہ نہا لیں، صاف ستھرے ہو جائیں، آپ نے وضو نہیں کیا، آپ نماز پڑھ سکتے؟ نہیں. آپ گندے مندے ہیں، پسینہ آیا ہوا، پانی نہیں ہے، لیکن آپ مٹی پہ ہاتھ ایسے کر کے آپ صاف نہیں ہوئے، آپ پاک ہو گئے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے؟ صفائی نصف ایمان نہیں ہے. صدر پاکستان سے لے کے چھوٹے بچے تک آپ کو کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان نہیں. سر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. کتابوں میں تو آپ سب کچھ پڑھتے ہیں. کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاتون کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی؟ پڑھا ہے؟ آپ کا اگلا ہوم ورک یہ ہے کہ جا کے کتابوں میں سے ڈھونڈیں، کیونکہ جس طرح وکیل کتابیں پڑھتے ہیں ایسے تو کوئی بھی نہیں پڑھتا، کوئی بھی نہیں پڑھتا. جن کو تو دیکھ کے ہم ڈر جاتے ہیں، خدا کی قسم یہ والی جو ہے اوپر والی، مجھے پتہ نہیں ہے کیسے یہ لوگ کرتے ہیں. آپ نے کتابوں میں سے ڈھونڈنا ہے. اور میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ کوئی عورت نہیں تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ. یہ کیسے ممکن ہے کہ خاتون روزانہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء خاتم الرسل، لیکن یہ کتابوں میں موجود ہے، یہ سب کتابوں میں موجود ہے. سر پھر آپ ایک تو تصحیح کروائیے. میں کروا سکتا ہوں تصحیح، اس کا تو یہ حدیث جو یہ ذوق ہے ہی نہیں ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں موضوع حدیث، خود سے وضع کی ہوئی. اور میں آپ کو بہت ساری اور باتیں بتا دوں گا. ہر وہ بات جو کتاب میں لکھی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. اور ہماری اگلی جو نشست ہوگی وقاص پلیز آپ اس کو نوٹ کر لیں، ہم وہ کریں گے علم، معلومات اور تعلیم. ہمارا پورا ایجوکیشن سسٹم پہ ہم الگ سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک بات کریں یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایسے. تو آئندہ جب آپ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہنے لگیں تو 1-2 دفعہ ضرور سوچ لیں. ہم سب انسان ہیں جی. آواز نہیں آ رہی کیوں؟ کیا وجہ ہے کیوں انسان ہے؟ پیدا کیا. اگر اللہ بکری بنا دیتا تو بکری ہو سکتا ہے. اسپیشل انسان بنائے. بکری بنا دو تو پھر بکری ہوگی. بکری بنا تو بکری وہ کہہ رہی ہیں ہم اسپیشل خاص ہیں. چلیں دمبا بناتے تو دمبا. گائے بناتے تو گائے، اللہ کی مرضی. یہ اللہ کی جو مرضی اللہ نے بنا دیا. انسان ہونے میں جی بولیں، انسان ہونے میں ہمارا اپنا کوئی کمال ہے؟ انسان کے گھر میں پیدا ہونے سے انسانیت مل جاتی ہے. غالب صاحب کیسے آدمی تھے؟ سر ہم ریکارڈنگ ہو رہی کیا بتائیے. خیر ہے ہم اس کو دوبارہ کر لیں گے، کوئی بات کوئی صاحب اچھے بندے. اٹ از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. دیکھیں اچھے بندے ہیں جو میں اس پہ ہنس رہی ہوں، یہ اچھے بندے نہیں تھے. وہ کہہ رہی ہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں کیسے بتاؤں غالب صاحب کیسے آدمی. جی سر وہ شاید اچھے تھے، بندے کیسے تھے نہیں جان ہم نہیں جانتے. کتابوں میں پڑھا جی ہے جی کہ وہ شراب نوشی کرتے تھے اور صبح سے شام تک میں نوشی میں مصروف رہتے تھے. جو ٹائم بچ جاتا تھا اس میں وہ کچھ نہ کچھ شاعری کرتے تھے. جب میں تیسرا MA کر رہا تھا نا اردو میں، تو اس میں ایک سوال آیا تھا کہ غالب کے فلسفہ تصوف کے اوپر، بہت بڑے صوفی شاعر تھے. یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیاں غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہے. غالب صاحب فرماتے ہیں بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان. آپ تو آدمی نہیں ہیں نا؟ آپ آدمی ہیں؟ نہیں میرا سوال ہے، آپ آدمی ہیں؟ آپ آدمی ہیں اور آپ آدمی ہیں؟ جی انسان کی حیثیت آدمی کی کون سی؟ آدم کی اولاد ہے تو آدمی ہے. دیکھیں جن کو یہ بھی بتانا ہے، جن کو یہ بھی بتانا ہے کہ مرد اور عورت ہوتا ہے، آدمی اور عورت، جن کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آپ سوچئے کہ ان کو کیا کچھ بتانا ہے. ان کو ہم نے بھی کیا کچھ بتانا. شاکر شجاع آبادی صاحب سرائکی کے بڑے مشہور شاعر ہیں نا، حال ہی میں فوت ہوئے. وہ کہتے ہیں رازق اتھو روزی دینا جتھوں وہم و گمان نہ ہوئے، بندے لگ کروڑاں شاکر ہر بندہ انسان نہیں.
اپنی پہلی شناخت کو ہم نے اون نہیں کی، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ فرعون اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتا۔ 8 ماہ کی بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والا انسان اشرف المخلوقات نہیں۔ قبروں میں سے ہماری بچیوں کو نکال کے زیادتی کرنے والا اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ اور انسانوں کے گھر میں پیدا ہونے سے انسانیت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا۔ ہر پھرتا چلتا پھرتا وہ انسان، یہ مٹی کی مورتوں کا میلہ لگا ہوا ہے، نگاہ آنکھ ڈھونڈتی ہے انسان کہیں کہیں پہ کوئی انسان مل جائے، کسی انسان کے ساتھ ہم بیٹھ کے ہم بات کر سکیں۔ اگلی شناخت پہ آئیے، مسلمان ہیں زمانے جی، کیوں مسلمانوں کے گھر پہ پہلی بات یہی کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اگر ہندو کے گھر میں پیدا ہو، ہندو سکھ کے گھر میں، اسی طرح دیوبندی بریلوی اہل حدیث اہل تشیع ہیں، کیوں؟ اس گھر میں آنکھ کھولی، اس گھر میں آنکھ کھولی۔ لوگ کہتے ہیں اکثر کہ جی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، میں کہتا ہوں جی آپ نے کلمہ پڑھے کب پڑھا؟ جی ہم چھوٹے تھے، کتنی عمر تھی؟ نہیں بچپن میں۔ میں نے کتنی عمر تھی بچپن میں؟ کب؟ یہ کان میں اذان دی تھی، میں نے کہا نہ دیتے تو کیا؟ تو کیا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے سے جنت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں تھے تو لوگ ایمان لاتے تھے، جب مدینہ میں آئے تو لوگ اسلام لاتے تھے۔ آج اگر کسی نے مسلمان ہونا ہے تو وہ بھی ایمان لے کر آئے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وہ ایمان کیسے لاتے تھے اور پھر اسلام کیسے لاتے تھے، اور میں اور آپ کیا لے کر آئے ہیں یہ بھی سمجھ۔ وہ سورہ حجرات میں نا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، قرآن میں ایمان اور اسلام ہم معنی استعمال ہوئے، لیکن جہاں پہ ضرورت پڑی ہے نا بالکل الگ الگ کر کے رکھ دیا۔ مکہ میں لوگ دیکھتے تھے کہ اگر ہم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو یہ لوگ ہمیں مار دیں گے، یہ ہمارا سب کچھ لے لیں گے۔ وہ دل کے اندر پہلے ایمان لے کر آتے تھے، بعد میں آ کر کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مدینہ ہجرت کی، قبائل کا نظام تھا، بڑے بڑے قبائل سردار مسلمان ہو گئے، انہوں نے بھی ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی مسلمان ہیں، اور قرآن نے فرمایا ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ سورہ بقرہ پھر انہی منافقین کے بارے میں ہے، اور جس نے پھر بعد میں سمجھ لیا، پہلے انہوں نے کہہ دیا کلمہ پڑھ لیا جی اشہد ان لا، لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں سکے۔ تو مدینہ میں اسلام تھا، مکہ میں ایمان تھا، مدینہ میں اسلام تھا۔ اب یہی سوال آپ سے اور مجھ سے کہ میں کب مجھے کب ملا یہ؟ تو اقبال فرماتے ہیں نا، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہوں خوابوں کا نشیب۔ ان کو تو میراث میں ملا ہے سب کچھ، اور اب کس کے پاس ہے؟ یہ عقابوں کا کام تھا، اب کس کے پاس آ گیا؟ زاغ کے پاس۔ ناراض نہ ہو تو میں زاغ کا ترجمہ کر دیتا ہوں، کبوں کے پاس آ گیا۔ اقبال فرماتے ہیں تو ایک یونیورسٹی میں لوگ ناراض ہو گئے جب میں نے یہ شعر پڑھا، ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ہمیں کبا بنا دی، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اور گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پہ آسمان ہے ہم کو دینا۔ قرآن میں ہے کہ اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ کنتم خیر امت، ہم کہتے ہیں ہم بہترین امت ہے، ہم جناب عالی، ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، کسی کو جینے کا حق نہیں ہے، صرف ہم ٹھیک ہے۔ ایسی ہوتی ہے بہترین امت؟ بہترین امت کی تو عزت ہوتی ہے، بہترین امت کو تو لوگ فالو کرتے ہیں۔ اس کا فلسفہ آگے یہ بتایا گیا ہے کہ اخرجت للناس، یہ لوگوں کے لیے ہے، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اور جو اپنی ذات کے لیے جو سوچے گا وہ وہاں پہ سوال پیدا ہوگا۔ تو ہم نے تو اس کو نہ سمجھا ہے، نہ پڑھا ہے، نہ اس کو دیکھا ہے، اور ہم نے نہ اپنی اس شناخت کو بھی ہم نے اون نہیں کیا، اپنی اس شناخت کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کر ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور ہم جناب علی قرآن کا نہ ہمیں اس کو پڑھنا آتا ہے، نہ ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہے، نہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، نہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اور نہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا قرآن سفارش کرے گا قیامت والے دن،
ایسے ہی آپ کو میں پوری حدیث سنا دوں. اس حدیث کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے کہ قرآن ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی. جب اس نے سفارش کر دی پھر بات نہیں ہوگی، پھر بات جائیں جناب علی. اس کا دوسرا حصہ غور سے سنیں. قرآن ایسا جھگڑالو ہے کہ اس کا جھگڑا قبول کیا جائے گا. یہ آپ کے راستے میں اگر کھڑا ہو گیا تو پھر کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا. اور حدیث کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اعمال آپ کو پیچھے لے جائیں، آپ کا حسب نسب، آپ کا انسان ہونا، مسلمان ہونا، آپ کا فلانے خاندان میں پیدا ہونا، یہ آپ کے کام نہیں آئے گا. قرآن کی سفارش چاہیے تو 5 حقوق پورے کریں. نمبر 1، اس پر ایمان لائیں. قرآن پر ہمارا ایمان ویسا ہی ہے جیسا ہم ویسے ایمان لے کر آئے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو ملا ہے. دوسرا، اس کی تلاوت کرنا. ہم اس کی تلاوت کیسے کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا. ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ 1 رات کا ختم، 3 رات کا ختم. زین القرآن باصواتکم. قرآن کو اپنی آوازوں سے خوبصورت بناؤ. ہم کیا کرتے ہیں؟ لیس منا من لم یتغن بالقرآن. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھے. ایسی ہوتی ہے اس کی تلاوت. ہمارے لیے سین سا صاد ایک ہی ہے. اور ہم ہری پور والے تو اتنا ظلم کرتے ہیں بھائی. اب پوچھیں جی کیا حال ہے؟ خیر ہے جی بالو. الحمدللہ ٹھیک ہے. آپ یہ پوچھ کے دیں، کہتے ہی نہیں ہیں کہ الحمدللہ. سارا معنی چینج ہو جاتا ہے. قل هو اللہ احد. کہیے کہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد. کھاؤ، کلو واشربو، کھاؤ پیو اللہ تعالیٰ. ذال، زا، ضاد، وا، چاروں کا معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے. اس کا حق ادا کریں. یہ تب آپ کی سفارش کرے گا. 2، 3 اس کو آپ سمجھیں. ہم قرآن سمجھتے ہیں. 4 اس پر عمل کریں. ہم اس پر عمل کرتے ہیں. 5 اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. جس نے یہ 5 حقوق پورے کیے قرآن اس کی سفارش کرے گا. اپنے آپ سے ہر ایک شخص 5 سیکنڈ کے لیے یہ پوچھے کہ مجھے قرآن کی سفارش ملے گی یا یہ میرے خلاف جھگڑا کرے گا. تو ہم نے مسلمان ہونے کو بھی اون نہیں کیا. اگلی شناخت. اور پھر ہم ادھر آتے ہیں. پاکستانی ہیں سب. کیوں؟ سری لنکن کیوں نہیں ہے؟ اس کو ہم نے کتنا اون کیا، اس کو ہم نے کتنا سمجھا، اس کو ہم نے کتنا جناب علی، اس کو ہم نے کتنا وہ کیا. سر آپ نے ایک گھڑی پہنی ہوئی ہے، یہ کس کی ہے؟ مالک آپ ہیں کہ ہم سب ہیں؟ آپ کی ہے نہیں. میم یہ موبائل ہے آپ کے پاس، یہ آپ کا ہے کہ ان سب کا ہے؟ سارے سب مل کے ذرا مجھے جواب دیں کہ پاکستان کس کا ہے؟ سب کا. ہمارا. پاکستان کس کا ہے؟ جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کا ہے. اور جس گلی میں آپ گزرتے ہیں، جس گلی میں آپ کا گھر ہے وہ گلی کس کی ہے؟ صبح صبح گھر کو صاف کر کے گند کہاں پھینکتے ہیں؟ مین بازار میں دکان کس کی ہے؟ میری ہے. مین بازار کس کا ہے؟ صبح صبح دکان کو صاف کر کے گند کہاں پھینکتے ہیں؟ میم کے موبائل کو ہاتھ لگائیں نا، آپ کو ٹھیک کریں گے. سر کی گھڑی کو ہاتھ لگائیں نا، آپ کو بتاتے ہیں. لڑکی کو ڈانٹ کر آئی، صاف ستھرا پانی جا رہے ہیں، اپنا دکان کا صاف کیا، کچرا اس کے اندر. پورے ملک کو ڈسٹ بن بنا دیا. پورے ملک کو ڈسٹ بن. گاڑی کس کی ہے؟ میری ہے. موٹر وے کس کا ہے؟ ہمارا ہے. کیلا کھائیں چھلکا بائیں. موٹر وے پہ جی ٹی روڈ پہ، سڑک پہ. پاکستان کو ہم نے کبھی اون ہی نہیں کیا. یہ پاکستان ہمارا نہیں ہے، یہ پاکستان میرا ہے. میرا پاکستان ہمارا نہیں ہے، پاکستان میرا ہے. مجھے گالی دیں تو لڑائی ہے، آپ کو کچھ کہیں تو لڑائی ہے. پاکستان کو جو گما کیا، میرا ہمارا تو نہیں، میرا تو نہیں، ہمارا ہے. اون نہیں کیا. اب آپ دوبارہ اشرف المخلوقات سے شروع کریں اور آئیے انسان کی طرف، آئیے مسلمان کی طرف، آئیے پاکستان کی. کیا آپ کو پاکستان سے محبت نہیں ہے؟ تو اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ اس کا اظہار میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا مجھے 50 فلیگ چاہیے. وہ پنڈی سے ملے 50 فلیگ لے کر آیا. یہ جھنڈا کبھی بھی نہیں اترتا، یہ کبھی بھی نہیں اترتا، تاکہ میں ہر روز چینج نہ کروں. یہ میرا ملک ہے، اس کو کچھ نہیں کہیں گے. مجھے گالی دے، انشاءاللہ دعا ملے گی. گالی دے، دعا ملے گی. شو مور کائنڈنس ٹو انکائنڈ پیپل. ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کریں. انہوں نے پوچھا ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ اس کی کاؤنسلنگ کر کے، اس کو بتا کے، اس کو معاف کر کے. ایسے کاؤنسلنگ ہوتی. جس کو نہیں پتا اس کو بتانے کی کوشش کریں، اس کو خود سے دور مت کریں، اس سے نفرت مت کریں، اس کو گالی مت دیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں فرمایا نا کہ ان لوگوں کو معاف کر دیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اس لیے معاف مت کریں کہ انہوں نے مجھے مارا ہے، اس لیے معاف مت کریں انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، ان کو اس لیے معاف کر دیں فإنہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں ہیں. تو جو نہیں جانتے ان کو بتانے کی کوشش کیجئے. اور جاننے اور نہ جاننے کے اعتبار سے 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ فیصلہ آپ خود کریں آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. نمبر 4 جو نہیں جانتے اور وہ نہیں جانتے کہ وہ نہیں جانتے. نمبر 3 جو نہیں جانتے مگر وہ جانتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے. نمبر 2 جو جانتے ہیں مگر وہ نہیں جانتے کہ وہ جانتے ہیں. اور نمبر 1 جو جانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہی جانتے ہیں. نمبر 4 جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے اور انہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. نمبر 3 جنہیں نہیں پتہ لیکن انہیں پتہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ. نمبر 2 جنہیں پتہ ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے. اور نمبر 1 جنہیں پتہ ہے اور انہیں پتہ ہے کہ اصلی بات ہمیں پتہ ہے. ان کی بات سنی جاتی ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے. اور یہ تو سب دیکھ سکتے ہیں، دیوار کے سامنے جو اس کے پار اس کے اس طرف کیا ہے. بصارت تو سب کے پاس ہے، بصیرت کسی کے پاس نہیں. بصیرت کسی کے پاس نہیں. ویژن تو سب کے پاس ہے، انسائٹ کسی کے پاس بھی نہیں. تو ہم نے اس طرح سے دیکھ لیجئے کہ ان چیزوں کو ہم نے اون نہیں کیا. آپ کو بھی پاکستان سے محبت ہے، اس کا اظہار کریں، اس کو اون کریں. سب سے پہلے پاکستان ہوگا تو آپ یہاں پہ اسلام کو نافذ کریں گے، اسلامی قوانین لے کر آئیں. تو یہ وہ ہماری شناختیں تھی جن کے بارے میں ہم نے کبھی نہ سوچا ہے، نہ ہم نے سوال کیا ہے اور نہ ہمیں کسی نے سوال کرنے کیا. اب آئیے آپ جو بطور وکیل ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں کیا ہمارے اندر جو صفات ہونی چاہیے وہ صفات دیگر لوگوں میں بھی اسی طرح ہی ہے. میں نے جب اس میں پڑھنے کا ذرا دیکھا، یہ اس میں کالم میں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کر دی ہیں، ان کا ذکر میں نے اس میں کر دیا. آپ وہ میں شیئر کر دوں گا، اور بلکہ نہیں بھائی اخبار تو آپ کے لیے میں لایا ہوں، لیکن اس کی تصویر کے ساتھ جب میں اس کو شیئر کر دوں گا. اس میں سب سے پہلے میری نظر سے فتاویٰ گزرے، اور یہ فتاویٰ اس بارے میں تھے کہ وکالت کا پیشہ درست ہے کہ نہیں. پہلی بحث اس میں یہ، اور یہ کتابوں میں، کہ یہ پیشہ درست بھی ہے کہ نہیں. جی حلال ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ. میں بالکل بھی یہ نہیں کر رہا تھا. اس کی پھر وہ فتاویٰ جات اور پھر اس میں کچھ آیات، مجھے اس کا بھی میں نے کتابوں کا ذکر بھی آگے کیا ہوا ہے. اور ایک حدیث اس میں ابو داؤد کی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جس کی سفارش اللہ کی حدود میں کسی حد کے آڑے آ گئی. آپ کی وکالت میں آپ کسی کے لیے بات کر رہے ہیں، اللہ کی حدود کے آڑے آ گئی تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد شروع کر دی. یہ اللہ کے ساتھ ضد ہوگی. جو شخص جانتے ہوئے بھی جھوٹے معاملے میں مدافعت کرے تو وہ اس وقت تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک وہ اس وکالت سے نکل نہیں آتا. اور جو شخص کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو اس میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے نچوڑ میں، جہاں پہ سارے ہوں گے، وہاں ٹھہرائے گا، یہاں تک کہ وہ اس بات سے رجوع نہ کر لے. سنن نبی داؤد کتب الستہ میں سے، جسے ہم 6 اتھینٹک بکس کہتے ہیں، اس میں یہ حدیث موجود ہے. اور سورہ نساء کی آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم. ان لوگوں کی جانب سے بات ہی مت کیجیے، آسان الفاظ میں ان کی وکالت ہی مت کیجیے، جو یختانون انفسهم، جو آپس میں جو ہے وہ خیانت کرتے ہیں. کسی بھی معاملے میں اگر انہوں نے خیانت کی ہوئی ہے، ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا. تو پھر علماء کرام نے اس کی 2 اقسام بیان کی ہیں وکالت کی. ایک قسم وہی ہے کہ جو آپ
حق اور سچ کو ثابت کرنے کے لیے، اور ایک دوسری شکل یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو، چاہے وہ درست ہے کہ غلط ہے، آپ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اجماع علماء جو ہے اتفاق کے ساتھ کہ اس کی پھر اجازت کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ بنیادی انسانی عقائد کتنے ہوتے ہیں؟ عقائد کتنے بنیادی اسلامی عقائد کتنے، انسانی بنیادی عقائد کتنے ہوتے ہیں؟ مسلمان ہونے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ کتنی ہوتی ہیں؟ نام 5۔ کون کون سی؟ بنیادی انسانی عقائد 3 ہوتے ہیں، 3۔ ایک، اللہ کو ایک ماننا، 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماننا، ٹھیک ہے، کتابیں اور باقی چیزیں اسی کے اندر شامل ہیں، فرشتے، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں، اور تیسرا اخلاق۔ یہ 3 بنیادی عقائد ہیں کسی بھی انسان کے کو دائرہ اسلام میں خارج آنے کے لیے اور وہاں سے نکلنے۔ ہم نے اس معاملے میں بھی بہت زیادہ کنفیوژن ہے۔ جب ہم یہ بنیادی انسانی عقائد کو کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں ٹھیک سے نہیں ہے، تو ہم بنیادی جو انسانی اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں، وہ ان میں بھی ہمیں تھوڑا سا پرابلم ہے، اور ان کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی میں آپ سے ایک وکیل کے اندر یا ایک ہم سب میں جو ہے وہ ہر جگہ اس چیز کی کمی ہے، وہ ہماری ترجیحات کا تعین، وہ ہمارا مقصد ہے۔ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے جی؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی رضا۔ جنتیوں کی سب سے بڑی، چلے میں اس کو آسان کر دیتا ہوں، جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ جب ان کو سب کچھ مل جائے گا تو وہ اقبال کہتے ہیں نا، تیرے عشق کی میری سادگی رے۔ آگے ایک اور شعر سنا دیں اس کا، ایک اور، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا، کہ میں آپ کا سامنا، مجھے نہیں چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ مجھے آپ کا سامنا۔ ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا۔ آپ نے موسیٰ کو کہا تھا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، میرا بھی دل چاہتا ہے مجھ سے بات کریں۔ بری بزم راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں، کوئی دم کا مہماں ہوئے اہل محفل، چراغ سحر۔ جنہوں نے بجھنا ہوتا ہے ان کی پلاننگ اتنی بڑی نہیں ہوتی۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی ہماری جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس کے ذیل میں آج آپ یہ ایک بات یہاں سے لے کے جائیں، یہ ایسے نشستم گفتم برخاستم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ یہاں سے 1 لائنر اپنی زندگی کا بنا کے جائیں، آج اس کو لکھیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اس کے بعد آپ کی زندگی کا، میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ کی زندگی کا 1 لائنر کیا تھا؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا؟ یہ پہلا آپ میں یہ صفت ہونی چاہیے ایک وکیل کے، کہ آپ کے یہ سارا کچھ کیا، یہ پیسے کمانے کے لیے، یہ سارا پروفیشن اس کے لیے، رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا کہ لوگوں کو بچانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم آگ کے گھڑے کی طرح بھاگ کے جاتے ہو، میں تمہیں پکڑ کے کھینچ کے واپس لے کر آتا ہوں۔ اتنی فکر تھی آپ کو کہ قیامت والے دن بھی نفسی، لیکن آپ کی زبان پر ہوگا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ اتنی آپ کو فکر تھی لوگوں کی، اتنی فکر تھی کہ وہ آپ کی بات نہیں مان لے۔ پھر قرآن نے آپ سے فرمایا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان کے ذمہ دار نہیں، آپ ان کے کارساز نہیں ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کو ہدایت دینا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ نے صرف بات پہنچانی ہے۔ اب دیکھیے عام انسان تو نہیں تھے آپ، ابھی ہمارا اس پہ بھی فیصلہ نہیں ہے کہ آپ نور تھے کہ بشر تھے، یہ بھی ہمارا فیصلہ ہے۔ دین کی بنیادی باتوں پہ ہمارا فیصلہ نہیں ہوا۔ تو آپ نے جو جتنی تکلیفیں برداشت کی، آپ نے اپنا گھر بار چھوڑا، یہ کس کے لیے؟ آپ نے جو ہے وہ زندگی کا ایک مقصد، اس مقصد کی خاطر آپ نے سارا کام۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح
کہ زندگی کا کیا مقصد ہے. یہ کسی اور نشست میں وقاص بھائی پھر ہم اس پہ ہم بات کریں. فاطمہ جناح نے جب آپ سے کہا کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں، جب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں تو میرا رب مجھے کہے کہ ویل ڈن جناح. نیلسن منڈیلا کے اوپر میں نے 2 کالم لکھے ہیں. کالا جنگلی کہتے تھے ان کو. 27 سال ان کو کیا ضرورت تھی جیل میں رہنے کی. مارٹن لوتھر کنگ کو کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو اتنی مشکل میں ڈالا. عبدالستار ایدھی کو کیا ضرورت تھی. یہ وہ لوگ تھے. اصول یہ ہے کہ جو چیز آپ کو چاہیے آپ لے لیں. یہ اصول غلط ہے. جو چیز آپ کو چاہیے وہ دے دیں. دنیا کی سب سے بڑی دولت جو ہے وہ سکون ہے. آپ بتائیے کس کے پاس آج سکون ہے؟ ہر بندہ پریشان ہے. تو اگر آپ کو سکون چاہیے، آپ کو خوشی چاہیے تو اس کو ڈھونڈیں، لیکن دوسروں کے لیے، اپنے لیے نہیں. عزتیں مانگے مت، میری عزت کرو. استاد کو عزت دو. آپ عزت دیں آپ کو عزت ملے گی. آپ خوشیاں تقسیم کریں واپس آئیں گے. آپ پیسے تقسیم کریں واپس آئیں گے. آپ لوگوں کو تکلیف دیں واپس آئیں گے. اشفاق صاحب جب کہتے ہیں کہ دھوکہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، دیں واپس آتا ہے، واپس آئے. تو آپ اپنی مقصد اس کا تعین کریں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے یہ. پھر اس کے بعد میں آپ اپنی بات کو آہستہ آہستہ ختم کرتا ہوں. نظم و ضبط و ڈسپلن اپنی لائف کے لیے. میں نے جتنی بھی اساتذہ کرام کی ٹریننگز کروائی وہ پرنسپلز آف افیکٹو لیڈرشپ کے اوپر ہوتی ہیں. اور لیڈرشپ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک سوشل لیڈرشپ ہے، ایک پرسنل لیڈرشپ. اگر آپ اپنا کھانا کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ اپنے سونے اور جاگنے کا کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ اپنے آپ کو، اپنے تھاٹس کو، اپنی بات، اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ کبھی لیڈر نہیں بن سکتے. ڈسپلن ہونی چاہیے آپ کی لائف کے اندر. ڈسپلن ہو. اور اس کے لیے میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں سے ابھی کچھ چینجز لے کر آئیں. یہ ویسے نہیں ہوگا، یہ باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نے 1 لائنر لکھنا ہوگا. آپ نے نہیں لکھا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ شکایت نہیں کر سکتے. آپ شکایت نہیں کر سکتے. آج آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی سے آپ کو چینجز لے کر آئیے. مثال کے طور پہ آپ چینی کا استعمال ترک کر دیں. اس لیے نہیں کہ آپ کو شوگر، ترک کر دیں چینی کا استعمال. آپ کی زندگی مشکل ہوگی. رات کو میں نے چائے نہیں پی سر، وہاں پر میں نے نہیں پی، وہاں پر مجھے میٹھی چائے میں نے نہیں پی. مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو اس پرابلم کے لیے تیار رکھا ہوا ہے. اگر میری زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسی وقت آئے گا تو مجھے کچھ بھی چھوڑنے میں مجھے مشکل نہیں ہے. مجھے ایک بات یاد آئی ہے، یہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. مومن مسلمان ہم ہیں کہ نہیں، اس کا ایک فارمولا میں آپ کو دے کے جاتا ہوں. اگر آپ تب مومن ہیں اگر آپ کو اس دنیا میں رہنا اور جانا آپ کے لیے ایک جیسا ہے تو آپ مومن ہیں. اگر آپ کو اس دنیا میں رہنے کی اتنی خوشی ہے جتنی یہاں سے جانے کی خوشی ہے تب آپ مومن ہیں. اگر آپ کی یہاں پہ رہنے کی جتنی تیاری ہے اتنی یہاں سے جانے کی تیاری ہے، یہ فارمولا ہے، یہ کرائٹیریا ہے، تب آپ مسلمان ہیں. ورنہ آپ جو مرضی کہہ لیں ہم مسلمانوں کے گھر میں کریں. یہ فزی ڈرنکس کو چھوڑ دیں. آج کے بعد کوئی آپ کے سامنے یہ فزی ڈرنکس رکھے، میں نے نہیں لینا. یہ 2 کام آپ شروع کر دیں. یہ آپ کے اندر سے ایک چینج کا عمل شروع. ڈسپلن اپنی لائف کے اندر لے کر اپنے سونے کو جلدی کریں، اپنے اٹھنے کو جلدی کریں. اپنی دنیا آپ پیدا کر. اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے ضمیر تم پکائیں زندگی. ہم سب زندگی کی گاڑی کے مسافر ہیں. ہم میں سے کوئی بھی ڈرائیور نہیں ہے. جہاں ڈرائیور روکے گا وہیں پہ ہم کھڑے ہوں گے. ابھی یہاں سے نکل کے آپ درخت کو اوپر دیکھنے شروع ہو جائے، کھمبے کو اوپر دیکھ، ہر آتا جاتا وہاں پہ کھڑا ہو جائے. جس دن گھوڑا چوک میں گھوڑا لگ رہا تھا اس دن گزرنے کا راستہ نہیں تھا. ہر آدمی کھڑا ہو گیا وہاں پہ. یار کل تصویر لے لینا. فارغ، کام کوئی نہیں ہے. انرجی ہے، وقت ہے، ریسورسز ہیں، لیکن کام کوئی نہیں ہے ہمارا. تو مقصدیت اپنی زندگی کو مقصد ہے. اس وکالت کا پیشے کا آخر مقصد کیا ہے؟ What do I want from this؟ میں آخر مجھے اس میں سے چاہیے کیا؟ میں اساتذہ کرام سے جب بھی بات میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ پیغمبرانہ پیشہ کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہمارا پیغمبرانہ پیشہ ہے. میں کہتا ہوں ایک رکشے کی یونین بھی ہو سکتی ہے، ڈاکٹرز کی یونین بھی ہو سکتی ہے، وکلاء کی یونین بھی ہو سکتی ہے، اساتذہ کرام کی یونین نہیں ہو سکتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری تنخواہ بڑھائیں اور مجھے ترقی دیں. اور میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں آج کے بعد آپ بھی کسی ایسی چیزوں کا حصہ مت بنیں. جب آپ یہ کہیں میں ابھی کالم میرے ذہن میں ہے ساڑھا حق اتھے رکھ، یہ کیا ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے میرا حق کدھر ہے. بھائی آپ کا فرض کدھر ہے؟ دینے والے بنے، مانگنے والے مت بنے. آپ کی زندگی کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے.
پہلے آپ اس کے اندر ڈسپلن لے کر آئیں، پھر نظم و ضبط لے کر آئیں، پھر مستقل مزاجی کے ساتھ. اس دن ایک ٹیچر نے مجھ سے سوال کیا، سر یہ کیسے آئے گی مستقل مزاجی؟ میں نے کہا جب آپ یہ فیصلہ کر لیں نا آپ نے لاہور جانا ہے، فیصلہ ہو گیا، راستے کا تعین ہو گیا، اب آپ موٹر وے پہ گاڑی چلا رہے ہیں، جی ٹی روڈ پہ، آپ مستقل اس سڑک پہ کیوں راستہ چلاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا ایک مقصد ہے، اور آپ اس سے ادھر ادھر کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں ادھر ادھر ہوئی تو یہ 120 کی سپیڈ میں جو گاڑی جا رہی ہے یہ پھر اپنی، اس لیے آپ مستقل اس پہ رہتے ہیں کیونکہ آپ کو منزل کا تھا. اور آپ کو پتہ ہے ہم ایک کام شروع کرتے ہیں، ایکسرسائز شروع کرتے ہیں، مستقل مزاجی کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. اور اسلام نے غذا اور کھانے کے حوالے سے کیا بتایا ہوا ہے یہ میں آپ کو پھر کبھی، بہت انٹرسٹنگ چیزیں اسلام نے ہمارے کھانے کے بارے میں ہمیں بتائی ہیں، کبھی موقع ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گا. الصبر ضیاء، صبر کی تعریف یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات میں آپ کا رویہ ناخوشگوار نہ ہو، یہ صبر کی تعریف ہے. صبر کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیے، سچ کو آپ اپنے آپ سے بات کریں. زندگی میں بالکل جھوٹ جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. اخلاق ہمارے بہترین ہونے چاہیے، بہترین اخلاق ہونے چاہیے. لوگ آپ کے ساتھ بات کرنے کا خوش ہو. ہمارا ایجوکیشن سسٹم 4 کام کرتا ہے، یہ سکھاتا ہے پڑھنا، لکھنا، اور کیا سکھاتا ہے؟ سننا اور بولنا. لیکن ہم کون سے کام یہ سکھا دیتا ہے؟ 2 کام یہ نہیں سکھا سکتا، یہ 2 کام سکھاتا ہے. ابھی میں آپ سے کہوں لکھیں تو آپ لکھ لیں گے، پڑھیں تو پڑھ لیں گے کہ نہیں. میں آپ سے کہوں بولیں، مشکل ہوگی. اور ہم کسی کی بات سن نہیں سکتے. یہ سننے کے 7 طریقے ہوتے ہیں، یہ میں اپنی ٹریننگز میں کرواتا ہوں. لوگ آپ کے بارے میں یہ کہیں کہ بات کرنی ہے تو میم سے کرنی ہے، کیونکہ یہ گھنٹہ گھنٹہ خاموشی سے سنتی رہیں گی، کوئی سن ہی نہیں سکتا. آج ہم سن ہی نہیں سکتے کسی کی بات. شام کو سارے دانشور بیٹھے ہوتے ہیں، 4 دانشور ایک وقت میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک ساتھ بول رہے ہیں. اہل دانش عام ہیں، اہل نظر ہیں کمیاب. اقبال کہتے ہیں کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا عیاق، آپ کا پیالہ خالی رہ گیا کیونکہ اہل نظر نہیں ہے، اہل دانش ہے. ہر کوئی جو ہے وہ جناب علی. تو آپ کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ لوگ کہیں کہ بات کرنے ہیں تو وقاص بھائی سے بات کرنی ہے، آرام سے میری بات سنیں گے. سنسیریٹی ہونی چاہیے، احساس ذمہ داری ہونی چاہیے، عدل و انصاف جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر جب تک آپ نہیں لے کے آئیں گے، دیانتداری ہونی چاہیے، احترام انسانیت ہونی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ الگ سے ٹاپک ہے. ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ پاسبل نہیں ہے کہ ہم ہر ڈس ایگریمنٹ کا احترام کریں. ہم نے انسانیت کا احترام کرنا ہے. شکریہ ادا کریں. 5 میجک ورڈ سیکھ لیں. آپ کے ہر جملے میں 5 میجک ورڈ میں سے ایک ورڈ ہونا چاہیے. یہ کوئی سائنس نہیں ہے کہ وہ کلا کے لیے یہ خاص، یہ ہر انسان کے لیے یہی بات ہے. من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، لا یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ. ہر جملے میں کہیں تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو. گھر میں پانی بھی کوئی پکڑائے نا، پانی کا گلاس بھی دے تھینک یو. آپس میں ہر وقت تھینک یو چلتا ہے. پلیز ایکسکیوز می، سوری اینڈ ویلکم. یہ 5 میجک ورڈز ہیں. چاہے عربی میں کہیں، چاہے اردو میں کہیں، چاہے انگریزی میں کہیں، ان کو کہیں. اپنے بڑوں کا احترام کریں. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بچوں کا، چھوٹوں کا شفقت نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے. یہ کوالٹیز آپ کے اندر ہونی چاہیے. جذبہ حب الوطنی پہ میں نے بات کی ہے. ہماری مسلک کی اور مذہبی رواداری ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے، چاہے وہ جس بھی مسلک سے ہے، چاہے وہ جس بھی اس سے ہے. مل کے بیٹھے. میری کام والی نے بہت پہلے کی بات ہے سوال کیا مجھ سے کہ اہل تشیع کے گھر سے چاول آئے ہیں، بریانی کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ علماء کرام نے تو اس سوال پہ میرے ساتھ وہ کیا، کیا کہتے ہیں جی، کھانی چاہیے. ہے نا. وہ تو بڑی اس میں باتیں ہیں. یہ لوگ یہ کرتے ہیں. یہ موجود ہے. میں نے ان سے کہا ایسے دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا کچھ ہے. میں نے ان سے کہا بہن یہ چاول جو ہے نا یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث اہل تشیع یہ ہندو نہیں ہوتے. آپ نے کھانے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو لے کے آئے میں کھاؤں. یہ دیکھیں اب آپ وراثت میں آپ کو یہ ملا ہے اور ان کو یہ ملا ہوا ہے، آپ نے یہی سمجھ لیا. میں بچوں کو یہ بات کیسے سمجھاتا ہوں؟ چلے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں. انسان اچھا ہوتا ہے یہ کتا؟ انسان ہے ڈیفینیٹلی.
انسان اچھا ہوتا ہے، مسلمان اچھا ہوتا ہے، یہ یہودی، وہ قرآن میں یہودی آپ کو مسلمان اچھا ہوتا ہے، پاکستانی اچھے ہوتے ہیں یہ انڈین، ڈیفینیٹلی مرد اچھے ہوتے ہیں یا خواتین؟ ڈیفینیٹلی ہزارے وال اچھے ہوتے ہیں یا پٹھان کون ہے ادھر؟ نہیں بھائی، ہزارے وال چلے ایک منٹ کے لیے سوچ لیتے ہیں، آپ پٹھان ہیں، اب آپ بتائیے جی پٹھان اچھے ہوتے ہیں ہزارے وال؟ اب یہ سب بچے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ایک جواب دیتے ہیں، مسلمان انسان اچھا ہے یا کتا؟ انسان، کیونکہ میں انسان ہوں۔ مسلمان اچھا ہوتا ہے کہ یہودی؟ مسلمان، کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ پاکستانی اچھے ہوتے ہیں یا انڈین؟ پاکستانی، کیونکہ میں پاکستانی ہوں۔ اب مرد اچھے ہوتے ہیں یا خواتین؟ مرد، کیونکہ میں مرد ہوں۔ پٹھان اچھے ہوتے ہیں ہزارے وال؟ ہزارے وال، کیونکہ میں ہزارے وال ہوں۔ ساری زندگی ان شناختوں کے دفاع میں لگا دیتے ہیں جو کہ ہمیں اپنی وراثت کے ساتھ ملتے ہیں، کہتے ہیں شرم نہیں آتی آپ کو؟ کیسے مرد ہیں عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی ہے کہ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ کہ آپ ہندوؤں کی وہ مندر کی تعمیر کی بات کرتے ہیں؟ اور آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ کیسے وکیل ہیں؟ سارے وکیلوں نے جلوس نکالا ہوا ہے، آپ اندر بیٹھے ہوئے، آپ کیسے وکیل ہیں؟ تو یہ ہم سمجھنے کے لیے، ایکسیپٹ کرنے کے لیے، آؤٹ آف دا وے جانے کے لیے ہم بالکل تیار ہی نہیں ہوتے۔ مسلکی رواداری پیدا کیجئے۔ میری جو اگلی کتاب آ رہی ہے وہ کتنا امپورٹنٹ پیج ہوتا ہے، جو اس کا لاسٹ پیج ہوتا ہے۔ تو پچھلی کتاب میں لاسٹ پیج پہ قبلہ ایاز صاحب نے لکھا جو کچھ بھی اس کا لاسٹ پیج، اس دفعہ اندر جو دیباچہ ہے، میرے استاد ہیں، ڈین ہے فیکلٹی آف عربک اسلامک اسٹڈیز، انہوں نے لکھا ہے، لیکن لاسٹ پیج میں نے ہندو سے لکھوایا ہے۔ میں نے ایک ہندو کی تاثرات لکھے ہیں۔ جب میرپور خاص میں حملہ ہوا مندر پہ تو میں نے ایک کالم لکھا، ایک اور مندر، وہ پڑھ کے انہوں نے جو کچھ کہا وہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا۔ اس کے ذریعے بھی میں نے ایک میسج، تو مسلکی اور مذہبی رواداری کو فروغ دیجیے، جمہوری رویے اختیار کیجیے، اور اب آخری بات ہے کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ علم عاجزی کا نام ہے، یہ میں آپ کو پھر کبھی ایکسپلین کروں گا۔ آخری ایک حدیث میں نے آپ کو سنانی، یہ سنا کے میں اپنی بات کو خاص پر ہی ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے 70 ماہوں سے زیادہ؟ آواز نہیں آ رہی؟ تھک گئے ہیں؟ نہیں، گھنٹے سے میں بات کر رہا ہوں، آپ کیوں تھک گئے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ سر یہ تو ایک محاورہ ہے نا، محاورہ دیکھا جائے تو ہزاروں کروڑوں ماہوں سے زیادہ، کروڑوں ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے، ہم نے چیزوں کو مکس کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کے 100 حصے کیے، یہ حدیث ہے، اس میں سے ایک حصہ اتارا ہے، 99 اپنے پاس رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنی سی وہ محبت نہیں کرتا، اتنی سی۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے، میں آدھی دنیا پھر کر آیا ہوں۔ برما کی ایک ویڈیو اٹھاتے ہیں نا، شروع ہو جاتے ہیں۔ میں بھی کووڈ سے پہلے برما سے ہو گیا ہوں، میں نے برما سے زیادہ خوش اخلاق لوگ نہیں دیکھے۔ ینگون کیپٹل میں موٹر سائیکل کی دہشت گردی کہتا ہوں میں اس کو۔ اپنے بچے کو جو 2-3 نصیحتیں میں نے کی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے، نماز پڑھیں، جھوٹ نہ بولنا، مجھے نمبر نہیں چاہیے، نوکری نہ کرنا، بچے کوئی کاروبار کر لینا، بائک کبھی مت چلانا، کیونکہ راتوں کو بھی 3 بجے بھی وہ جو ہے ریڈ سگنل پہ خالی سڑک پہ کوئی آگے۔ میں نے وہاں کے ہندو رہنماؤں کے انٹرویو کیے، میں نے بدھ مت کے انٹرویو کیے، کرسچنس کے انٹرویو کیے، بازاروں میں انٹرویو کیے۔ جب ہم شہر کے وزٹ کے لیے نکلے تو ہمارے گائیڈ نے کہا کہ آپ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جس کو بھی اسمائل کریں گے وہ آپ کو اسمائل بیک کرے گا۔ میں نے کہا سر لڑائی کروا رہے ہیں آپ، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں تو انسانی رویوں کا طالب علم ہوں، میرا تو کام ہی ہے۔ جو اگلے 1.5 گھنٹے خواتین سے میں نے شروع کیا اور نوجوان خواتین سے شروع کیا، میں نے کہا جو مسئلہ ہونا ہے پہلے ہو جائے۔ آپ یقین کریں ہر خاتون نے، ہر بوڑھے شخص نے تھینک یو، ہر بچے نے تھینک یو۔ جس ملک سے میں واپس آتا ہوں میں ساری 1.5 گھنٹے میں ہمارے لیے کچھ نہیں بچا۔ تو پھر میں آ کے سر پکڑ لیتا ہوں کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، اور ہم دنیا کی ہر نعمت جو ہے وہ ان کے پاس ہے۔ اللہ ہم سے کیسی محبت کرتا ہے۔
اب دو چیزیں ہم نے مکس کر دی ہیں، ایک ہے رحم اور ایک ہے محبت. اور محبت کے اصول ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں محبت کے اصول ہیں. یہ میری مرضی نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت نہیں کرتا، اس کے اصول ہے. آپ یہ بتائیے ایک باپ کے 2-3 بیٹے ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ سخت نافرمان ہے، نہ باپ کی بات سنتا ہے، نہ ماں کی بات سنتا ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، گالی وہ دیتا ہے. 2 بچے ہیں، ماں کا احترام کرتے ہیں، ماں سے اچھی طرح ملتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ وہ ماں اور باپ اس ایک بچے سے محبت کریں گے یا ان 2 بچوں سے جو نیک ہیں ان سے محبت کریں گے؟ جواب دینے سے پہلے محبت عقل اور دماغ سے نہیں ہوتی، محبت دل سے ہوتی ہے. بتائیں وہ کس سے محبت کریں؟ تینوں سے برابر محبت ممکن نہیں ہے. ایک کو دیکھ کے دل رونے لگ جاتا ہے، ایک کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. یہ بتائیں کہ ماں باپ ان تینوں بچوں کو کھانا دیں گے یا نہیں؟ صرف ایک کو 2 کو دیں؟ کپڑے جب لے کر آئیں گے کہ دیں؟ یہ رحم ہے، یہ رحم ہے، محبت دل سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کتب علی نفس الرحمہ، میں نے آپ کے اوپر روزے فرض کیے، اپنے اوپر رحم فرض کیا. وہ فاسق فاجر کو بھی کھانا دیتا ہے، ہوا بھی دیتا ہے، پانی بھی دیتا ہے. وہ محبت کس سے کرتا ہے؟ وہ 2 حدیثیں میں آپ کو سنا کے بات ختم کر رہا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جبرائیل وہ میں اس ایک سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل محبت بھی کرتے ہیں، جبرائیل آسمانوں میں اعلان بھی کر دیتے ہیں، سب لوگ سن لو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. اور غور سے سنیے حدیث کا اگلا حصہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے نفرت کرتا ہے، ہم دھوکے میں ہیں، ہم دھوکے میں ہیں. یہ جو کتابیں ہیں نا، ان سے معلومات ملتی ہیں، معلومات بڑھنے سے انسان کا غرور اور تکبر بڑھتا ہے. ہم دھوکے میں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس انفارمیشن، معلومات. جب اللہ تعالیٰ کسی سے نفرت کرتا ہے، جبرائیل کو بلا کے کہتے ہیں جبرائیل میں اس سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو. جبرائیل نفرت بھی کرتے ہیں، آسمانوں میں اعلان بھی کر دیتے ہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے ان اللہ یحب ان اللہ لا یحب، ان اللہ یحب ان اللہ لا یحب. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہماری محبت کا اللہ تعالیٰ سے محبت کی معاملہ ایسا ہی ہے نا. کسی کی شادی کی بات چل رہی تھی تو ان سے پوچھا جی وہ آپ کی بات کہاں پہنچی؟ انہوں نے کہا جی 50% کام ہو گیا جی. اور جب 50% بس آپ تو انشاءاللہ اچھا سا ولیمہ کھائیں گے آپ سے. مجھے یہ بتائیے بات کہاں تک پہنچی؟ انہوں نے کہا میں تو تیار ہوں، آگے سے انکار ہے، 50% کام ہو گیا جی. اب آخری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے محبت کرتے ہیں؟ یہ خاص طور پہ آپ کے شعبے سے متعلق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پسند ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے ساتھ سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق. اور آپ نے فرمایا مجھے ناپسند ہے وہ، آپ نے فرمایا زیادہ فضول باتیں کرنا، زیادہ. یہ ترمذی کی روایت ہے، ریفرنس موجود ہے، جو زیادہ فضول بولتا رہتا ہے. آپ نے فرمایا جو بات بات میں دوسروں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، جو دوسرے کو بات نہیں کرنے دیتا اور ان کے حق میں بد زبانی کرتا ہے. اور آخری بات ہے، آقا نے فرمایا کہ مجھے تکبر کرنے والے بالکل بھی پسند نہیں ہے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. ایک مرتبہ پھر نہیں بھائی میں آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے خاص بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے اور آج اگر سوچ کے دریچے کھلتے ہیں، اتنی سے بھی کسی کا بھلا ہوتا ہے. یہ سارا آپ کے نامہ اعمال میں ہے اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پلیز اس سلسلے کو جاری رکھیں. آپ مجھے جب حکم کریں گے میں حاضر ہوں. کل میرے 3 لیکچرز ہیں اٹک میں، پرسوں میں پنڈی بھٹیاں یہ فیصلہ آباد کے ادھر میں انوائٹڈ ہوں، اور پرسوں ووٹرز کی اہمیت پہ ایک لیکچر ہے، پیغام پاکستان کا لیکچر ہے، تو اس کو میں ایکسکیوز کر کے یہ کر رہا ہوں. اور فرائیڈے کو بھی کچھ، سیٹرڈے کو بھی کچھ ہے، لیکن میں آپ کے لیے ٹائم نکالوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے لیے جب حکم کریں گے. میں ایک طالب علم ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں عالم نہیں ہوں اور میں اسکالر نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ چند گزارشات ہیں، یہ ہر جگہ میں رکھ دیتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں. یہ سارا سیرا سر تساں کا بہت بہت شکریہ. یہ سرپرستی ان لوگوں کی دیکھیں، ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ کے آنے کی وجہ سے سر ہمیں بھی ایک حوصلہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.
اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بنا دے، ہم سب کو ایسا بنا دے کہ اللہ پاک ہم سے محبت کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو حشر کے میدان میں اپنے عرش کا سایہ وہ سب کو نہیں دے گا، آپ کو اپنے عرش کا سایہ دے. اللہ تعالیٰ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور قرآن کی سفارش آپ سب کو ملے. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں جی. بہت بہت شکریہ. آپ کے کمنٹس، آپ کے کویشچنز آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ مجھ سے ڈسکشنز میں آ سکتے ہیں. ابھی بھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہو تو پلیز گو اہیڈ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھے انداز میں اپنا میسج ہم تک پہنچایا، اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت بھی نکالا، اس پہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح جتنے پارٹیسپینٹس یہاں پہ تشریف لائے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا جی، مختلف ٹاپکس پہ گفتگو ہوتی رہے گی. تو اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں. گفتگو یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے. ایک بار پھر میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو.